بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شائستہ وائبس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز حضرت رابعہ بصری، جو دنیائے تصوف کی ایک جلیل القدر شہر آفاق اور نامور ہستی ہیں، جو روحانی پیشواؤں کی کہکشاں میں ایک روشن ستارے کی طرح ہیں۔ آپ پیکر صبر و رضا اور علم و عرفان کا سمندر تھیں۔ حضرت رابعہ بصری کا سن پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری بتایا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، خواجہ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ 5 سال کی عمر تک اپنے والدین کے زیر سایہ رہیں۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کئی دن تک کچھ نہیں کھایا، اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا۔ خادمہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ پڑوس سے پیاز مانگ کر لے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو برسوں سے عہد کیے ہوئے ہوں کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بغیر ہی ہانڈی پکا لو۔ ابھی آپ نے اپنی بات پوری بھی نہ کی کہ ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں چھلے ہوئے پیاز تھے، وہ ہانڈی میں ڈال کر چلا گیا۔ لیکن آپ کا استغنا اور بے نیازی دیکھیے کہ اس کو فریب شیطانی سمجھتے ہوئے بغیر سالن کے خشک روٹی کھا کر پانی پی لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہما مخلوق سے بے نیاز تھیں۔ حضرت رابعہ بصری ولیہ کاملہ تھیں اور فقر کے اس بلند درجے پر فائز تھیں جہاں آپ کو ذات خداوندی پر یقین کامل ہو چکا تھا۔ آپ ماں سوائے اللہ سے بالکل منہ موڑ چکی تھیں اور آپ کی امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ یوں آپ توکل و قناعت کی دولت سے مالا مال تھیں اور آپ کو فقر پر فخر تھا۔ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بے نیازی پیدا ہو گئی اور دنیا اور اہل دنیا کی نفی ہو گئی تھی۔ آپ نے ہر طرف سے منہ موڑ کر خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہتا ہے۔ معزز ناظرین، شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 2 درویش حضرت رابعہ بصری کے گھر آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دے، صرف آپ کے گھر سے ہمیں حلال کھانا میسر آ سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے انہیں عزت و تکریم سے بٹھایا۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری وہ 2 روٹیاں درویشوں کو پیش کرنے والی تھی کہ دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی۔ وہ ابھی روٹیوں کا سوال کر رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصری نے وہ دونوں روٹیاں سائل کو دے دیں اور خود مہمانوں کے پاس جا کر باتیں کرنے لگی۔ درویش ابھی حضرت رابعہ بصری کے اس اقدام پر آپس میں حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک کنیز خوان لے کر حاضر ہوئی جس میں خوش ذائقہ کھانوں کے ساتھ کئی روٹیاں تھیں اور کہا کہ میری مالکہ بانو نے یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں گنی تو وہ 18 نکلیں۔ آپ نے کنیز سے کہا، یہ خوان تم غلطی سے یہاں لے آئی ہو، مالکہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ کنیز نے دست بستہ عرض کی کہ مالکہ نے یہ کھانا آپ کے لیے ہی بھجوایا ہے، یقین کیجیے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ نے کہا، کوئی زبردست غلطی ہوئی ہے، یہ خوان ہمارا نہیں، واپس جاؤ اور مالکہ سے کہو کہ وہ تمہیں صحیح جگہ روانہ کرے۔ بادل نخواستہ کنیز خوان واپس لے گئی اور مالکہ سے سارا حال سنایا۔ مالکہ کچھ دیر سوچتی رہی اور کہا، حضرت رابعہ بصری نے سچ کہا، اس میں 2 روٹیاں اور رکھ کر خوان دوبارہ ان کی خدمت میں لے جاؤ۔ اس بار جب حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں گنی تو وہ 20 تھیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اس بار ہمارے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے خوان درویشوں کے آگے رکھ دیا۔ درویشوں نے سیر ہو کر کھایا، پھر پوچھنے لگے کہ ہمیں پہلی بار
خوان भेजने का राज बताइए। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, जब तुम आए थे तो घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। मैं सोच रही थी कि 2 रोटियां आपके सामने कैसे रखूं कि इतने में साइल की सदा सुनाई दी, जो अल्लाह वास्ते रोटी मांग रहा था। मैंने फ़ौरन 2 रोटियां इसके हवाले कर दी और ख़ुद अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, तूने एक के इवज़ दुनिया में 10 देने का वादा किया है और मुझे तेरे वादे पर यकीन कामिल है। इस यकीन पर मैंने साइल को वो 2 रोटियां दे दीं। लिहाजा जब पहली बार कनीज़ रोटियां लेकर आई, मैंने गिनी तो 18 थीं। तो मैं समझ गई कि या तो रोटियां कनीज़ ने चुरा ली हैं या भेजने वाले से गलती हुई है, क्योंकि अल्लाह के वादे के मुताबिक रोटियां 20 होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने कनीज़ को वापस भेज दिया और अब की बार पूरी 20 रोटियां आईं। तो मैंने जान लिया कि अल्लाह के वादे के मुताबिक है, लिहाजा मैंने कबूल कर ली। इस पर तमाम दरवेश आपके यकीन कामिल की शान देखकर हैरत ज़दा रह गए। उम्मीद करती हूँ नाजरीन कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।